السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 14 ہے، اور کلاس نمبر 14 سے وقف کے قواعد کو شروع کریں گے۔ اور آج کلاس نمبر 14 میں وقف کا جو قاعدہ پڑھیں گے، اس ایک قاعدے کے ذریعے قرآن پاک کی 4600 سے زیادہ آیات میں وقف کس طرح کر کے پڑھتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے وقف، تو پہلے وقف کے بارے میں پڑھیں گے کہ وقف کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد پھر وقف کا جو قاعدہ پڑھنا ہے اس کی طرف چلیں گے۔ اسے آپ پڑھیے گا وقف 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 6 مرتبہ۔ اب یہاں سے پڑھیں گے وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں 6 مرتبہ۔ آپ نے پڑھا وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، اس کی مزید وضاحت یہاں پر کی گئی، یعنی جس کلمے پر وقف کریں۔ یہاں پر لکھا ہے کلمے سے مراد ہے لفظ، اس کا مطلب یہ ہوگا یعنی جس لفظ پر وقف کریں۔ اب اسے یہاں سے پڑھیں گے، یعنی جس کلمے پر وقف کریں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے تو اس کلمے کے آخری حرف پر، تو اس کلمے کے آخری حرف پر 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں 6 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ نے پڑھا وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ اگر اس سبق کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے، آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی لفظ پر وقف کریں تو اس لفظ کا جو آخری حرف ہوگا اس آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی میں 3 آیات کو پڑھوں گا یہاں تک، اور آپ غور کریے گا کہ جب میں اس آیت کو پڑھوں گا اور یہاں پر پہنچوں گا تو آواز اور سانس یہاں پر ختم کروں گا۔ اسی طرح اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر پہنچوں گا تو یہاں پر بھی آواز اور سانس دونوں ختم کروں گا۔ تو ان تینوں آیات کو پڑھتے ہوئے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب میں یہاں پر رکوں، اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہاں پر، اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر رکوں گا تو آواز اور سانس ختم کروں گا، اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے یہاں پر وقف کر کے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین۔ تو یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہاں پر میں نے آواز اور سانس کو ختم کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر میں نے وقف کیا تھا۔ اسی طرح اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر آواز اور سانس کو ختم کیا تو یہاں پر بھی وقف کیا۔ تو یقیناً وقف کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا کہ جب وقف کرتے ہیں تو آخری حرف پر آواز اور سانس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جو وقف کی تعریف لکھی ہے اسے آپ اچھی طرح زبانی یاد کر لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کو وقف کی تعریف یاد ہوگی تو وقف کے قواعد کو سمجھنا اور یاد کرنا مزید آسان ہوگا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں وقف کے قاعدے کی طرف۔ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ کر زبانی یاد کر لیا تو اسی سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کی 4600 سے زیادہ آیات میں وقف کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو اسی سے معلوم ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے، اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں، اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر، تو یہاں سے یہ جو لکھا ہے لفظ اور یہاں پر لکھا ہے حرف، لفظ اور حرف میں کیا فرق ہوتا ہے پہلے یہ فرق معلوم کرتے ہیں۔ حرف جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جیم یہ ایک حرف ہے، سین یہ بھی حرف ہے، تا یہ بھی حرف ہے، لیکن اگر جیم سین تا ان تینوں حروف کو ملا کر لکھیں تو پھر یہ حرف نہیں بلکہ یہ لفظ بن جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے ساکن، اس لفظ میں سین الف کاف نون یہ 4 حروف مل کر ایک لفظ بنا، تو یہاں پر لکھا ہے لفظ اور یہاں پر ہے حرف، تو یقیناً لفظ اور حرف میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ یہ جو سبق پڑھا اب اس کا مطلب سمجھیں گے۔ یہاں پر لکھا اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی لفظ پر آپ وقف کرنا چاہیں تو جب وقف کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس لفظ کا جو آخری حرف ہے اس آخری حرف پر کون سی علامت ہے۔ اگر ان 7 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہوئی تو جب وقف کریں گے تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے زبر، یہاں پر لکھا ہے زیر، زبر اور زیر کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس سورت کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو جب میں پڑھوں
آپ غور کریے گا کہ اس آیت کا جو آخری لفظ ہے، اس لفظ کا آخری حرف ہے نون. نون کے اوپر زبر ہے، لیکن جب میں یہاں پر پہنچوں گا تو نون کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھوں گا بلکہ نون کو ساکن پڑھوں گا. اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے، اس لفظ پر جب وقف کروں گا تو یہاں پر میم کے نیچے جو زیر ہے اس زیر کو نہیں پڑھوں گا بلکہ میم کو ساکن پڑھوں گا. جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہاں پر نون کو ساکن پڑھا، یہاں پر میم کو ساکن پڑھا. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قاعدہ یہاں پر یہ پڑھا کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. یعنی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی بھی لفظ پر وقف کریں گے تو اس لفظ کے آخری حرف پر اگر ان 7 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو آخری حرف کو ساکن کرنا ہے. تو یہ زبر اور یہ زیر، یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں نون کے اوپر زبر، یہاں پر اس لفظ میں میم کے نیچے زیر، تو اس وجہ سے نون کو اور میم کو ساکن کر کے پڑھا، کیونکہ نون کے اوپر جو زبر ہے اور میم کے نیچے جو زیر ہے یہ ان 7 علامتوں میں سے ہیں. قرآن پاک کی 4600 سے زیادہ ایسی آیات ہیں کہ ان آیات کے جو آخری الفاظ کے آخری حروف ہیں ان کے اوپر ان 7 علامتوں میں سے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ اس قاعدے کو زبانی یاد کر لیں گے تو قرآن پاک کی 4600 سے زیادہ آیات میں وقف کس طرح کر کے پڑھنا ہے وہ آپ کو بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا. اور سبق کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ 25 سے 30 مرتبہ پڑھیے گا، انشاءاللہ سبق بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. اور سبق آپ کا ہے کتنا سا؟ بہت تھوڑا سا سبق ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں، ایک حصہ یہ والا اور دوسرا حصہ یہ والا، اتنا سا سبق ہے. اسے 25 سے 30 مرتبہ پڑھ لیجئے گا.